نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم، آپ سب کو علم ہے اللہ کی توفیق سے کتاب الاذان، اذان کے احکام مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. ہمارا موضوع تو اذان کا ہے، لیکن اس میں اور بھی دو سبق ہمیں دیے گئے. وہ سبق کون سے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کے بعد، جو اکثر مشہور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، غزوہ حنین، جو ایک مرتبہ شکست ہو گئی اور ایک مرتبہ فتح عظیم حاصل ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی. راستے میں نماز کا وقت ہو جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے بلال اذان دیجیے. اور یہاں پہ اکثر لوگوں کا ایک یہ شک و شبہ رہتا ہے کہ مدینہ میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے اور مکہ میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے. تو وہی شک شبہ اس حدیث میں انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں تو وہاں پہ کچھ کافروں کے بچے بھی، مشرکین کے بچے موجود ہوتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سن رہے ہوتے ہیں تو وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو بچے موجود ہوتے ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارنے لگتے ہیں. جس طرح اکثر یہاں پہ بھی ہمارے مسلمان بچے اس طرح کرتے ہیں. وہ تو پھر بھی کافر تھے، ہمارے مسلمان بچے اس طرح کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. تو اکثر وہ مذاق اڑانے لگ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، آپ کا پیار محبت دیکھیں، آپ کی شفقت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے کے ان بچوں کو پکڑ کے لے گئے. وہ آپ بچوں کو لے آئے، کچھ چلے گئے، دوڑ گئے وہاں سے، اور کچھ قابو آ گئے. تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم 10 لڑکے تھے جو ہم پکڑے گئے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں آ گئے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کہا، ایک ایک کر کے بلایا اور کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح نقل اتار رہے تھے اذان کی، اس طرح نقل اتار کے دکھاؤ. ایک ایک کر کے سب نے اتاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ کرتے گئے. تو جب حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری، وہ بھی ان بچوں میں موجود تھے، کافر کے بیٹے تھے، تو ان کو اس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا کہ دین کیا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے. بس انہوں نے جب سنی تو انہوں نے آوازیں نکالنا شروع کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. جس طرح تم ان کا مذاق اڑا رہے تھے اس طرح مجھے اذان پڑھ کے سناؤ. تو کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں؟ جس طرح اس نے سنا اسی طرح دوبارہ دہرانا. آپ دیکھیں کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ جو الفاظ سنتے ہیں ان کو یاد ہوتا ہے کہ ہم یہ الفاظ سنے ہیں. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں تاکہ بچے ان چیزوں کو کاپی کریں. تو وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے وہ دوبارہ وہی الفاظ دہرانے شروع کر دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس طرح ان کے الفاظ نکلے. لیکن ابو محذورہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز سن رہے تھے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی آواز. تو جب میں پہنچا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دوبارہ یہ الفاظ بول. دوبارہ انہوں نے یہی الفاظ 2 مرتبہ، جس طرح سنا تھا اسی طرح انہوں نے دوبارہ بولنا تھا.
تو دوبارہ دو دفعہ یہ الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں الفاظ دوبارہ دو مرتبہ دہرا دیے، اس طرح مکمل اذان کہہ دی۔ تو پھر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے سے اذان سن رہے تھے تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان کی پیشانی پہ پھیرا، اور پھیرتے پھیرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بچے کی آواز میں، اس بچے کے دین میں برکت فرما۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، اور استاد بھی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے جو اذان سکھلا رہے ہیں کہ اس طرح اذان کے الفاظ کہنے۔ خیر انہوں نے الفاظ کہے تو ساتھ ہی بچے کے منہ سے نکل آیا۔ حضرت ابو محذورہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام قبول کروا دو، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ چھوٹی عمر میں اسلام قبول بھی کر لیا، اور صرف اسلام قبول نہیں کیا، مکے کے مؤذن بھی بن گئے۔ یہ ایک شوق کی بات ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک سبق بھی ایسا ہے، وہ اخلاق کا سبق ہے۔ ہم اکثر ہمارے بچے اگر کسی کی نقل اتار دیں یا ہماری اپنی خود کی نقل اتار دیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو پکڑ کے ڈانٹتے ہیں، جگڑتے ہیں، ان کو ایسا کہتے ہیں کہ وہ بچہ مسجد میں آنا چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی بچہ یہاں پہ نماز غلط پڑھ رہا ہو، ہم اس کو سکھانے کے بجائے اس کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بجائے وہ نماز مسجد چھوڑ کے چلے جاتا ہے کہ صبح نماز میں نے نماز پڑھنے نہیں جانا، مجھے وہ انکل فلاں انکل ڈانٹتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ سکھا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ کے اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید بیان کی، گواہی دی گئی، آپ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، وہ الفاظ بھی گا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں بلکہ ان کو سکھایا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ نمبر 1 سبق یہ ہے کہ اخلاق کا سبق ہے، اور نمبر 2 سبق یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بچے کو ڈانٹنا نہیں بلکہ اس سکھانا۔ دین کا ہم جتنا دین پھیلائیں گے اتنے بچے دین کی طرف آئیں گے، جتنا پیار پھیلائیں گے اتنے بچے دین کی طرف آئیں گے۔ تو تیسری یہ ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس چیز کا شوق ہونا چاہیے کہ اذان کے الفاظ کس طرح ادا کرنے ہیں۔ اور باقی جو اس حدیث کا باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔